بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پچھلے ہفتے یہ بات ہو رہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تین مخلوق ہے۔ نمبر ایک جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا کیا وہ ہے ملائکہ، فرشتے۔ نمبر دو وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اور ہم نے جنات کو اس سے پہلے یعنی انسان کے پیدائش سے پہلے پیدا کیا۔ تو نمبر دو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا، اور جنات انسان کے پیدائش کے پہلے اس زمین میں رہتے تھے، یہاں تک کہ ایک ایسا وقت آیا کہ وہ زمین میں فساد مچانے لگے، ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت بھیجی جنہوں نے ان جنات کو جلا وطن کر دیا اور ان کو پہاڑوں اور جزائر کی طرف بھیج دیا۔ اب یہ سوال ہوتا ہے کہ ہاں انسان سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا، لیکن ان میں سے سب سے پہلا جن کون ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا؟ جس طرح انسانوں میں ابو البشر، انسانوں کے ابا جو ہے وہ ہے آدم علیہ السلام، سب سے پہلے انسان جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ تو جناتوں میں سے ابو الجن کون ہے؟ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح آدم علیہ السلام ابو البشر کہلائے جاتے ہیں اور سب سے پہلے انسان ہے، اسی طرح ابو الجن اور سب سے پہلا جن جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا وہ ہے ابلیس۔ اور اس بات سے ایک چیز بالکل واضح ہو جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ابلیس وہ جنات تھا نہ کہ فرشتہ، کیونکہ عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے وہ ہے کہ ابلیس تھا فالن اینجل، یعنی وہ پہلے ایک فرشتہ تھا لیکن اس نے نافرمانی کی اور اس نافرمانی کے نتیجے میں اس کو جنت سے خارج کر دیا گیا تھا، اور وہ ہو گیا ایک گرا ہوا فرشتہ۔ اور اس طرح کے اور بھی فرشتے ہیں جو پہلے فرشتے تھے لیکن انہوں نے نافرمانی کی، یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، لیکن یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں 15واں پارے میں سورہ کہف ہے سورت، اور آیت ہے 50ویں آیت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ۔ اور اب آپ یاد کیجئے اس وقت کو جب کہ ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کے سامنے، تو سوائے ابلیس کے انہوں نے سجدہ کیا۔ کان من الجن، ابلیس یہ جنوں میں سے تھا، یہ جن میں سے تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا، اور اس کے علاوہ کئی دلائل ہے۔ میں صرف 2 دلائل آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ ہم نے پچھلے ہفتے فرشتوں کی جو حقیقت ہے، فرشتوں کی جو تعریف ہے ہم نے سنی، اور میں نے اس وقت آپ کو بتایا تھا کہ فرشتے کس سے پیدا ہوئے ہیں؟ نور سے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ خلقت الملائکۃ من نور، اور جنات کس سے پیدا ہوئے ہیں؟ وخلق الجان من مارج من نار، اور آگ جو ہے وہ آگ کی لپٹ سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابلیس کو حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کے سامنے، اور اس نے انکار کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوچھا ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کہ کس چیز نے تجھے روکا تھا سجدہ کرنے سے جب میں نے تجھے حکم دیا؟ کس چیز نے روکا؟ تو اس کا جواب کیا تھا؟ قال انا خیر من، میں تو آدم سے بہتر ہوں، کیوں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے تو مجھے آگ سے پیدا کیا
اور آدم کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا. تو ابلیس آگ سے بنا ہوا تھا اور جنات آگ سے بنے ہوئے ہوتے ہیں. اور نمبر 2 میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جنات جو فرشتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اختیار نہیں دیا. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کہ جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو حکم دیتے ہیں وہ اس میں نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ جیسا ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ اس حکم کو پورا کر لیتے ہیں. لیکن جنات جو ہے وہ مختار ہے، ان کو اختیار دیا گیا. لہٰذا جب ابلیس کو حکم دیا گیا تو وہ مختار تھا، اس کو اختیار تھا، اور اس نے نافرمانی کو اختیار کیا. تو ابلیس جو ہے وہ جنات تھا نہ کہ فرشتہ، اور اس کا اصل نام تھا عزازیل یا حارث، اور اس نے خوب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی تھی. کہا جاتا ہے کہ اس نے 70,000 سال یا 80,000 سال اس نے اللہ رب العزت کی عبادت کی تھی. ایک روایت میں کہا جاتا ہے کہ اس نے ہر آسمان میں اللہ کی عبادت کی تھی، خوب اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی تھی. لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم کے سامنے سجدہ کر لو تو اس نے تکبر کا اظہار کر دیا اور وہ ملعون اور مردود ہو گیا، اور اس وقت سے اس کا نام ہو گیا ابلیس. اور اس کا نام ابلیس اس وجہ سے ہے کہ ابلیس کا مطلب ہے مایوس ہونا، کیونکہ جب اس نے نافرمانی کی اور اس نے اپنی یہ وجہ بتائی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو کہا کہ جاؤ جنت سے نکل جاؤ، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، تجھ پر قیامت کے دن تک اب میری لعنت ہے. اور لعنت کیا ہے؟ لعنت ہے اللہ کے رحمت سے دور ہونا. اور جو شخص اللہ کے رحمت سے دور ہو تو وہ ہر خیر سے دور ہوگا اور ہر شر کے قریب ہوگا. اور اگر یہ بات مایوس ہونے کی نہیں ہے تو کون سی بات ہے جس پر آدمی مایوس ہو؟ تو ابلیس اللہ کے رحمت سے اب مایوس ہو گیا، اس وجہ سے اس کا نام ہو گیا ابلیس. اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو الجن سب سے پہلا جن جو ہے وہ ہے ابلیس، اور اکثر علماء نے اس رائے کو اختیار کیا ہے اور اس کی ذریت ہے. اور یہ بھی قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو بتایا ہے. ابھی میں نے سورہ کہف کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی تھی اسی میں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتے کان من الجن ففسق عن امر ربہ، اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو، کیا تم اس کو اور اس کی ذریت کو مجھے چھوڑ کر دوست بناؤ گے حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ اس کی ذریت بھی ہے. اور ایک واقعہ ہے جو مختلف حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے، مختلف، اگرچہ علماء نے سند کے متعلق گفتگو کی ہے لیکن قابل ذکر ہے. اور واقعہ یہ ہے، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مکہ مکرمہ کے باہر ایک پہاڑ پر بیٹھے ہوئے تھے کہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک انتہائی برا آدمی ایک لاٹھی کا سہارا لیا ہوا، ایک واکنگ سٹک کا سہارا لیا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرتا ہے. اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جواب دیتے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ جنات کی چال ہے، اور اس نے جو سلام دی ہے اس کے آواز سے ہی مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ جنات کی آواز ہے. ارے بھائی تو بتا دے کہ تو کون ہے، تو جنات کی کس گروہ سے ہے؟ تو
اس آدمی نے جواب دیا انا حامہ بن ہیم بن لقیس بن ابلیس. بن کا مطلب ہے بیٹا. میں ہوں حامہ ہیم کا بیٹا جو کہ لاکیس کا بیٹا جو کہ ابلیس کا بیٹا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ اچھا تیرے اور ابلیس کے درمیان صرف 2 واسطے ہیں, صرف 2 پشتوں کا فاصلہ ہے, تو شیطان کا پر ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تیری عمر کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جو دنیا کی عمر ہے میری عمر بھی اس کے قریب قریب سیم ہی ہے, مگر تھوڑی قلیلہ, کچھ کم ہے. جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا, آدم علیہ السلام کے جو 2 بیٹے تھے ان میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا, قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. تو جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا میں اس وقت ایک چھوٹا سا بچہ تھا, اور میں اس وقت پہاڑوں میں بھاگتا تھا, اور میں لوگوں کو کھانا خراب کرنے کی حکم دیتا تھا, میں قطع رحمی کا حکم دیتا تھا, میں لوگوں کو لڑائی کا حکم دیتا تھا, میں وسوسہ کرتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر کہا کہ تو بہت برا ہے. تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ میری ملامت نہ کیجئے. کیونکہ میں نے نوح علیہ السلام کے ہاتھ پر توبہ کی تھی, اور میں نوح علیہ السلام پر ایمان لایا. اور لمبا واقعہ ہے. اس کے علاوہ اس نے کہا کہ ہود علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی, یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی, یوسف علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی. جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا میں اس وقت بھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھا. میں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ملاقات کی تھی, اور موسیٰ علیہ السلام نے مجھے تورات سکھایا تھا. اور موسیٰ علیہ السلام نے مجھے ایک حکم دیا کہ اگر تیری عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہو تو میری طرف سے ان کو سلام پہنچا دینا. چنانچہ اللہ رب العزت نے مجھے زندگی عطا کی, اور میں عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا, اور میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی سلام پیش کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کا. اور جب عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی تو عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے بھی ایک حکم دیا, اور عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے یہ کہا تھا کہ اگر تیری محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ دنیا کے سردار انبیاء اور مرسلین کے سردار ہوں گے, اگر تیری ان کے ساتھ ملاقات ہو تو میری طرف سے ان کو سلام پہنچا دینا. تو ہاں میں کہتا ہوں یا رسول اللہ میں آپ کے سامنے اور آپ کی خدمت میں پہنچ گیا ہوں, میں آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے سلام دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام پر بھی سلام ہو اور تجھ پر بھی. اے ہاما تیری کوئی حاجت ہے؟ اگر ہے تو بتا دو. تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں جب پہنچا تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے مجھے تورات سکھائی تھی. جب میں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تھا عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے انجیل سکھائی تھی. تو یا رسول اللہ میری حاجت یہ ہے, میری یہ درخواست ہے کہ آپ مجھے قرآن مجید سکھا دیجئے. سبحان اللہ. تو کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 10 سورتیں سکھائی تھی. اما یتساءلون والمرسلات اذا الشمس کورت, معوذتین, قل هو اللہ احد, وغیرہ وغیرہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چند صورتیں سکھائی تھی, اور کہا تھا کہ اگر تمہاری آئندہ اور کوئی ضرورتیں پیش آئے تو بلا جھجک ہمارے پاس آ جانا. تو حضرت عمر ابن فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے وصال ہو گیا تھا, لیکن اس کے بعد حامہ ہمارے پاس نہیں آیا تھا, تو ہمیں معلوم نہیں کہ حامہ زندہ ہے یا مر گیا ہے. تو یہ حامہ جو تھا وہ ابلیس کا پرپوتا, تو ابلیس کی اولاد ہے. اور اس واقعے سے ایک اور بات بھی یہ معلوم ہوتی ہے کہ جنات کی جو عمر ہوتی ہے بنسبت انسان کی وہ کچھ لمبی ہوتی ہے. کتنی لمبی کیا ہر ایک حامہ کی طرح ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے, لیکن اس سے کوئی یہ غلط فہمی نہ کر دے کہ جنات مرتے نہیں. جنات مرتے ضرور ہیں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتا دیا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے.
کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر وہ چیز جو زمین پر ہے فنا ہونے والی ہے، اور اس میں جنات بھی شامل ہے۔ تو جنات کو بھی مننا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، بخاری شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اور یہ دعا مانگتے تھے، اعوذ بعزتک الذی لا الہ الا انت الذی لا يموت والجن والانس يموتون، کہ میں تیری عزت کی پناہ چاہتا ہوں، وہ کہ تیرے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے جسے موت نہیں آتی، اور جنات اور انسان کو موت آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے۔ اور اسی طرح جیسے کہ ہم نے کہا کہ ابو الجن ابلیس کو بھی موت آئے گی ایک نہ ایک دن۔ جب اس نے نافرمانی کی تھی، اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوچھا تھا فَأَنذِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ میرے رب تو مجھے مہلت دینا اس وقت تک جب مردے قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ بہت چالاکی سے کام لیا، بہت اچھا سوال پوچھا کہ مجھے اس دن تک جب مردے قبروں سے اٹھیں گے، یعنی جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، اس وقت تک مجھے موت مت دینا۔ اور اس کو معلوم تھا کہ جب مردہ دوبارہ زندہ ہوں گے تو اس کے بعد کوئی موت نہیں، تو وہ یہ گویا یہ سوال کر رہا تھا کہ مجھے موت ہی نہ آئے، کہ اس کو معلوم تھا کہ موت جو ہے وہ ہے بہت کٹن۔ موت جو گلاس ہے، جو جام ہے، وہ بہت ہی کڑوا جوس ہے، اور وہ اس سے بچنا چاہتا تھا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تو ایک مخلوق ہے، تو ایک زندی چیز ہے، اور میں نے پہلے کہہ دیا ہے کہ ہر زندی چیز کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو ہاں میں تجھے مہلت تو دیتا ہوں، لیکن الی یوم الوقت المعلوم، ایک معلوم اور ایک مقررہ وقت تک، اور وہ ہے جب کہ پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے۔ جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا اور سورج اور چاند بے نور ہو جائیں گے اور زمین اور آسمان تباہ و برباد ہو جائیں گے، اور اس وقت جتنے لوگ، جتنے انسان، بلکہ جتنے کافر ہوں گے ان پر قیامت قائم ہوگی، اس وقت ابلیس کو بھی مرنا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ مقربین فرشتہ جو ہیں، پچھلے ہفتے ہم نے فرشتے کے متعلق بھی بات کی تھی، فرشتوں کو بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا تو میں اس کے متعلق اگلے ہفتے بات کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔